بلا کسی تاخیر گفتگو کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تحفظ ناموس رسالت کو دو مفہوم میں سمجھیے، جس کی پہلی شرط ہے اجابت، دوسری استقامت۔ اجابت کا معنی ہے قبول کرنا، اور استقامت کا معنی ہے جس کو آپ نے قبول کیا ہے مرتے دم تک اس پر قائم و دائم رہنا۔ تو اجابت اور استقامت، میرے امام فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے کیوں۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ جب انسان عشق مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو خاک کر دیتا ہے تو پھر اس کو کامیابی ملا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی یکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی یکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ تو کیا سمجھے؟ تحفظ ناموس رسالت کی پہلی شرط اجابت، دوسری استقامت۔ جیسا کہ قرآن پاک کے 24ویں پارے کو آپ کھولیں اور اس کو پڑھیں، اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر قائم بھی رہے، کلمہ پڑھا قائم رہے، تو کلمہ پڑھنا یہ اجابت ہے، اور قائم رہے۔ قائم کس طرح؟ جس طرح میرے امام نے کہا لغد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ استقامت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ تو انہیں جاننا انہیں ماننا یہ اجابت ہے، نہ رکھا غیر سے کام یہ استقامت ہے۔ ہم نے کہا امام نتیجہ کیا نکلا؟ میرے امام کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بہت اچھا پروگرام ہوا، بہت دیر سے پروگرام ہو رہا ہے، آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ اب کچھ دیر اگر سماعت کرنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے گفتگو بیٹھ کر سماعت کر لیں، آدھا پون گھنٹہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ذرا سارے مل کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کل ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں سے مصطفیٰ کی محبت کو نکال دیا جائے، ہمارے دلوں سے حضور کی محبت کو لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن دنیا ایک ہو جائے، پوری دنیا مل کے اگر چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے تو چاند کی کرنیں میلی نہیں ہو جائیں گی، چاند کو کچھ نہیں ہو جائے گا، بلکہ تھوک الٹا ان پر گرے گا اور ان کے منہ میلے ہو جائیں گے۔ شکلیں بگڑ گئیں جنہوں نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کی، لیکن مصطفیٰ کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا، مصطفیٰ کا چرچا آج بھی ہو رہا ہے۔ کائنات میں نے ایسا شخص دیکھا ہی نہیں ہے، کائنات میں نے اتنا چرچا ہوتے کسی کا دیکھا نہیں جتنا حضور کا کائنات میں چرچا ہو رہا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اور زیادہ ایکو کم کر دیجئے، بالکل سادہ کر دیجئے، تو جتنا حضور کا چرچا ہو رہا ہے گلی گلی ہر جگہ حضور کا چرچا ہو رہا ہے، اتنا کسی کا چرچا نہیں ہو رہا ہے۔ ہر شے ہر چیز عزت دار قدر والی شے وہ نیچے چلی جا رہی ہے۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں اگر کسی کی بیٹی ہوتی تھی تو انسان اسے اپنی بیٹی سمجھتا تھا، کسی کی بہن ہوتی تھی انسان اسے اپنی بہن سمجھتا تھا۔ تو آج عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، آج لوگوں پر ایک دوسرے کو بھروسہ نہیں رہا، تو ہر عزت دار شے ہر اچھی چیز نیچے جا رہی ہے، مگر مصطفیٰ کا ذکر اونچا جا رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہر شے نیچے جا رہی ہے پر مصطفیٰ کا ذکر اونچا جا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہر اچھی چیز ہر اچھی شے ہے وہ ہماری ذمہ داری میں ہے، لیکن ہم نے اس کی ذمہ داری کو نبھایا نہیں، ہم نے اس کو
نبھایا نہیں، اس لیے عزتیں پامال ہو گئیں، عزتیں زوال پذیر ہو گئیں، ہر اچھی چیز زوال پذیر ہو گئی. لیکن مصطفیٰ کا چرچا اس لیے اونچا ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر کا جو جھنڈا اونچا کرنا ہے یہ رب کے ذمہ کرم میں تھا، تو رب نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے. تو اس لیے مصطفیٰ کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا، مصطفیٰ کا چرچا قیامت تک ہوتا رہے گا. تو یہ بات ہے. تو ذرا دیر کے لیے افراتفری کا ماحول مت بنائیے، بیٹھ جائیے. ذرا سارے مل کے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیونکہ جب افراتفری کا ماحول ہوتا ہے تو پھر تقریر کرتے ہوئے دل نہیں لگتا، تقریر کا ماحول نہیں بن پاتا ہے. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. بہت لوگوں نے آئے، نعت شریف پڑھی، منقبت پڑھی، تو میں تقریر کو شروع کرنے سے پہلے 2-3 اشعار نعت پاک کے حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں. اور ایک بار سارے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. اب تھوڑا سا ایکو بڑھائیں اس میں. عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو سہی، عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو سہی، عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو سہی، اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو سہی، اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو سہی. اب شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. کہ سر جھکائیں گے جہاں والے تیری چوکھٹ پر، سر جھکائیں گے جہاں والے تیری چوکھٹ پر، ان کی دہلیز پہ سر اپنا جھکاؤ تو سہی، ان کی دہلیز پہ سر اپنا جھکاؤ تو سہی. پھر مجھے موت ہی آ جائے تو پرواہ نہیں، پھر مجھے موت ہی آ جائے تو پرواہ نہیں، پھر مجھے موت ہی آ جائے تو پرواہ نہیں. آپ ایک بار میرے خواب میں آؤ تو سہی، آپ ایک بار میرے خواب میں آؤ تو سہی. اور آخری شعر سماعت کریں. جلوہ گنبد خضرا نظر آ جائے گا، جلوہ گنبد خضرا نظر آ جائے گا، جلوہ گنبد خضرا نظر آ جائے گا، خواجہ ہند کے دربار میں جاؤ تو سہی، خواجہ ہند کے دربار میں جاؤ. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان منصور پور کا سنی مسلمان علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو بات کہاں چل رہی تھی ہماری کہ آج جس کو جو چاہتا ہے حضور کی شان میں گستاخیاں کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے حضور کی شان میں بھونکنے لگتا ہے، گستاخی کرنے لگتا ہے. جب صلیبی جنگوں میں
مسلمانوں کی جیت ہوئی تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ آخر ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ یہ ہارتے ہیں. پہلی بات تو یہ شکست کھاتے نہیں ہیں، اور جب شکست ہو بھی جاتی ہے تو ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ جب پھر اکٹھا ہوتے ہیں تو پھر یہ آباد ہو جاتے ہیں، یہ لٹ کے بھی آباد ہو جاتے ہیں. تو یہ مشورہ ہوا. تو بیٹھ کے جب لوگوں نے سوچا تو ان کے لوگوں نے کہا ان کے پاس جو طاقت ہے وہ کھانے پینے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس محبت رسول کی طاقت ہے جو انہیں لٹنے نہیں دیتی. ان کے پاس محبت رسول کی طاقت ہے کہ جو انہیں برباد ہونے نہیں دیتی، انہیں اجڑنے نہیں دیتی. بلکہ بغداد جب تباہ کیا گیا تھا تو کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ بغداد میں پھر اسلام کا بول بالا ہوگا؟ جب بغداد کو تباہ کیا گیا تھا، اور ہر وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے کہ جب ان کے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت نہیں رہتی ہے، جن کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نکل جاتی ہے، پھر وہ قوم برباد ہونے لگتی ہے. بغداد میں کیا ہوا کہ منگولوں کا قبضہ ہوا. بغداد میں منگولوں نے قبضہ کیا. اس ٹائم دور تھا، ہلاکو بادشاہ تھا، جام رحمت اللہ علیہ بغداد کی سرزمین پر تھے اور تمام تر مسلمان تھے. تو بغداد کی سرزمین پر جب ہلاکو بادشاہ نے اپنی فوج کو بھیجا کہ جاؤ بغداد کا معائنہ کرو، تو جب وہ معائنہ کرنے کے لیے آئے تو بغداد میں معلوم چلا لوگوں کو، تو جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے حضور اب تو کیا ہوگا؟ وہ ہلاکو بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا ہے، اپنے سپاہیوں کو بھیجا ہے، وہ ہمیں جان سے مار دیں گے، ہمارے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، ہم کو جان سے مار دیں گے، ہم کو بچا لیجئے. تو حضرت جام رحمت اللہ علیہ نے اپنے کانسا ان کے پاس ہوتا تھا، انہوں نے اپنے کٹورے کے پلٹ دیا، اپنے کانسے کو زمین میں پلٹ دیا. تو کیا دیکھتے ہیں ان کے سپاہی پورا دن ادھر ادھر گھومتے رہے لیکن بغداد انہیں نظر نہیں آیا. جب بغداد نظر نہیں آیا تو واپس گئے ہلاکو بادشاہ کے پاس اور کہنے لگے کہ آج میں نے بغداد کو تلاش کیا لیکن بغداد نظر نہیں آیا. اب ادھر یہ جو مسلمان آئے تھے اللہ کے اس ولی کے پاس، جام رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہ آج ہمیں بچا لیجئے، ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے، ہمیں گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی ہے، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے. جب انسان پہ پڑتی ہے تو فوراً انسان توبہ کی طرف خاموش رہو تھوڑی دیر کے لیے. یار تقریر کرتے ہوئے میرا بالکل من نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ جب بالکل شانتی کا ماحول ہوتا ہے تو میں تقریر کرتا ہوں، اس لیے میرا ماحول ہی نہیں بن پا رہا ہے تقریر کرنے کا. تو تھوڑی دیر کے لیے اگر سننا ہے تو سن لو، ورنہ پھر میں بیٹھ جاؤں گا. ویسے بھی بہت لیٹ بول رہا ہوں، بہت دیر سے میں انتظار دیکھ رہا تھا کہ اب نمبر آئے گا، اب نمبر آئے گا. ماحول بن ہی نہیں پاتا ہے جب انسان سنتا نہیں صحیح سے. پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کیا ہوا؟ جام رحمت اللہ علیہ نے کٹورا پلٹا. ان لوگوں نے توبہ کی کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے. جب انسان پر پڑتی ہے تو وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن جب بلا پڑتی ہے جیسے ہی ختم ہوتی ہے ویسے ہی وہ کہنے لگتا ہے، اپنے وہ گناہوں میں لگ جاتا ہے، وہ زنا خوری میں ملبس ہو جاتا ہے، وہ سود خوری میں لگ جاتا ہے. جیسے ہی جام رحمت اللہ علیہ نے کٹورا پلٹا تو چھپ گیا بغداد، پھر بغداد نظر نہیں آیا. تو جب واپس چلے گئے سپاہی تو پھر یہ اپنی اسی عیاشی میں لگ گئے، گناہوں پر لگ گئے. ابھی ترکی میں جب زلزلہ آیا تھا تو سارے لوگ، میں نے خود سنا تھا لوگوں کو، مسجد کے باہر آ کے امام صاحب سے کہتے امام صاحب نماز اذان پڑھ دیجئے، زلزلہ آنے والا ہے، زلزلہ آیا ہے. اس سے پہلے لوگ جب پڑتی ہے تب توبہ کے لیے نکلتے ہیں، جب اوپر سے چلی جاتی ہے، جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر اسی عیاشی میں لگ جاتے ہیں، پھر گناہ کرنے لگتے ہیں. زنا کرنے والے زنا میں لگ جاتے ہیں، چوری کرنے والے چوری میں لگ جاتے ہیں، عیاشی کرنے والے عیاشی میں لگ جاتے ہیں، وہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. جب جام رحمت اللہ علیہ نے کٹورا پلٹا تھا تو سپاہی آ کے دیکھ رہے تھے، سپاہیوں نے معائنہ کیا پر بغداد نظر نہیں آیا. ہلاکو بادشاہ کے پاس گئے، کہنے لگے بادشاہ سلامت بغداد نظر نہیں آیا. کہا تم کیا بات کرتے ہو، بغداد تو سامنے نظر آیا، دکھ رہا یہاں سے بغداد، تم کہتے ہو کہ بغداد نظر نہیں آیا. آخر کیوں نظر نہیں آیا تھا؟ کیونکہ اللہ کے ولی کی دعا تھی، اللہ کے ولی کی یہ طاقت تھی کہ اس نے کٹورے کو پلٹا تھا تو پورا بغداد کٹورے کے اندر سما گیا تھا. تو پھر یہ اپنی عیاشیوں میں جب لگے تو اس نے ادھر پھر دوسرے سپاہیوں کو بھیجا
کہ جاؤ یہ لوگ کہتے بغداد نظر نہیں آیا, جاؤ تم دیکھو بغداد نظر کیوں نہیں آیا, کہ یہ سچ کہتے ہیں. تو پھر لوگ معائنہ کرنے کے لیے آئے, پھر ان کے سپاہی آئے, اور آنے کے بعد پھر بغداد کے اندر داخل ہونا چاہ رہے تھے کہ پھر یہی مسلمان آ کے اس اللہ کے ولی کے پاس, جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کے کہنے لگے حضور آج پھر ہمیں قتل کرنے کے لیے آئیں گے, آج پھر آئیں گے, اسلام تباہ ہو جائے گا, اسلام مٹ جائے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام مٹ جائے گا, اسلام تباہ ہو جائے گا. ظالم یہ نہیں سمجھتے تھے کربلا نے 3 دن حسین کو بھوکا رکھا, لوگ سمجھتے تھے کہ حسین بھوکا رہے گا تو اسلام مٹ جائے گا, اسلام ختم ہو جائے گا. لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کسی کی اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جسے دنیا صابر کلیری کے نام سے جانے گی. جب 12 سال صابر بھوکا رہ کے لوگوں کو لنگر کھلا کے مر نہیں سکتا تو کربلا میں حسین 3 دن بھوکا رہ کے کیسے مر سکتا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, عظمت اسلام. سبحان اللہ بھائی, ایک اور کم کر دیجئے. تو آئے جام رحمت اللہ علیہ کے پاس, کہنے لگے وہ پھر آ رہے ہیں, ہم لوگوں کو قتل کر دیں گے. جام رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا, پھر اپنا کاسا پلٹا, پھر اپنا کٹورا پلٹا, کہا آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہم پھر توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے, کہ آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے. آج آپ کے ہاتھ پر تائب ہو جا رہے ہیں, کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے, اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. جام رحمت اللہ علیہ کی ہاتھوں پہ سارے لوگوں نے توبہ کر لی. جب سب نے توبہ کر لی تو انہوں نے اپنے کٹورے کو پلٹ دیا. جب کٹورا پلٹا تو بغداد کٹورے کے اندر سما گیا. جب بغداد کٹورے کے اندر سمایا تو پھر بغداد چھپ گیا. ان لوگوں نے معائنہ کیا, چلے گئے ہلاکو بادشاہ کے پاس. جانے کے بعد کہنے لگے بادشاہ سلامت, آج ہم پھر گئے تھے, ہم نے بغداد کو اتنا تلاش کیا لیکن بغداد ہمیں نظر نہیں آیا. کہ تم کیا کہتے ہو, جو 2 پہلے معائنہ کرنے کے لیے گئے تھے ہلاکو نے ان کو بھی قتل کر دیا, جو اس بار گئے تھے ان کو بھی قتل کر دیا. کہ اب معائنہ کرنے کے لیے نہیں بھیجیں گے, جنگ ہونے کے لیے جائے گی. لوگوں کو تلاش کیا, سب نے سپاہیوں کو بٹھایا کہ سب لوگ چلو اب ایک ایک مسلمان کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے, ان کو کاٹ کے رکھ دیں گے, ان کو مار دیں گے. جب ہلاکو بادشاہ نے اتنا کہا تھا تو ان لوگوں کو پھر پتا چلا, ان لوگوں کو پتا چلا کہ آج پھر آئیں گے وہ لوگ. آج ان کا ارادہ الگ ہے, آج ان کا ارادہ ہے کہ وہ ہم کو مار دیں گے, آج ان کا ارادہ ہے کہ ہم کو قتل کر دیں گے. تو پھر جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے. کہا جام رحمت اللہ علیہ سے, کہا حضور آج پھر وہ لوگ آ رہے ہیں, ہم کو قتل کر دیں گے, ہم کو مار دیں گے, ہمارے بچے تباہ ہو جائیں گے, ہمارے بچے مر جائیں گے, آج ہم کو بچا لیجئے. جام رحمت اللہ نے اپنے کٹورے کو اٹھایا تھا, ابھی کٹورا اٹھا تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ جام اب کٹورا مت اٹھانا, کیونکہ ایک قوم جب تک اس کو معاف کیا جاتا ہے, جب تک وہ تائب ہوتی رہتی ہے, توبہ کرتی رہتی ہے, لیکن اب ان کا گھڑا بھر چکا ہے, ان کا پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے کہ ہر بار تیرے پاس آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ مارنے کے لیے آتے ہیں, مجھے بچا لو, تو تم کتنی بار انہیں بچاؤ گے. تو جب جام رحمت اللہ علیہ نے کٹورا پلٹنا چاہا تھا تو آواز آئی تھی کہ اب کٹورا مت پلٹنا, اس لیے کہ اب انہیں ہم نہیں بچائیں گے. غیب سے آواز آئی تھی, جام رحمت اللہ علیہ نے اپنے کٹورے کو نہیں پلٹا. ہلاکو بادشاہ آیا اپنی فوج کو لے کر, ایک ایک مسلمان کو سر سے جدا کر دیا, ایک ایک مسلمان کو کاٹ کے رکھ دیا. بغداد کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ اسلام کا نام لینے والا ہو, بغداد کے اندر کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں تھا, کوئی بھی یہ نہیں تھا کہ اسلام کا نام لیتا ہو. تو جب سب مر گئے, سب کے سر کٹ گئے, سب کو مار دیا گیا, تو پھر ہلاکو بادشاہ نے کھوپڑیوں کا مینار بنایا, مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا مینار بنا کے پھر دارو شراب کا ماحول گرم ہوا. اللہ اکبر, دارو شراب پی گئی. ہلاکو بادشاہ نے مسلمانوں کو قتل کر کے, اور پھر وہاں پر کوئی نام لیوا نہیں تھا. کیا کوئی سوچتا تھا کہ پھر وہاں پر اسلام کا نام لینے والا کوئی آئے گا؟ لیکن انہی منگولوں میں سے اللہ نے ایک کو ہدایت دی, اور انہی منگولوں میں سے ایک شہزادہ نکلا کہ جو تلواریں اسلام کے خلاف چلتی تھیں پھر وہی تلواریں اسلام کے ہت میں چلی گئیں اور پھر اسلام پھیلا گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آج ہمارے سینوں سے مصطفیٰ کا عشق نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج حضور کا عشق, علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ 3 چیزوں کو یاد رکھ لینا, 3 چیزوں کو اگر تم نے اپنا لیا
تو تم یہاں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد وہاں بھی کامیاب رہو گے انشاءاللہ۔ تین چیزیں علامہ اقبال نے دی تھی، تین باتوں کو فالو کرنے کے لیے کہا تھا۔ مسلمانوں ذرا غور سے سن لینا، توجہ سے سن لینا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا پہلی چیز یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کی محبت کو تمہارے اور تمہارے بچوں کے سینوں سے زندگی بھر مرتے دم تک کوئی نہ نکال سکے، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ اپنی اولاد کی جب تربیت کرنا تو اپنے اولاد کو مصطفیٰ پر درود پڑھنا سکھانا، سبحان اللہ۔ اپنی اولاد کو مصطفیٰ پر درود پڑھنا سکھانا۔ آج تو ہر کوئی اپنی طرف بلاتا ہے، درود عقیدے کو صحت دیتا ہے، آج ہر کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے، میں صحیح ہوں میری طرف آ جائیے، نہ جانے کتنے فرقے ہو گئے۔ میں صراحتاً کوئی بات نہیں، کنایتاً اکثر کہتا ہوں، الکنایۃ ابلغ من السری، کہتے ہیں کہ ایک بات یہ ہے کہ پہلی بات کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ پر درود پڑھنا سکھانا۔ جب تمہارا بچہ مصطفیٰ پر درود پڑھے گا تو اسے مصطفیٰ سے پیار ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ اس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت آ جائے گی، اور عقیدہ صحت دیتا ہے یہ درود۔ بہت سی آج جہاں بھی نکل جاؤ، جس کی بھی تقریر سننے لگو، یوٹیوب کھول کے دیکھو، ہر عقیدے کا انسان بیٹھا ہے، اور ہر کسی کی بات ہمیں اچھی لگتی، کیونکہ ہر کوئی عالم نہیں ہوتا ہے نا، ہر کوئی مفتی نہیں ہوتا ہے، تو ہر کسی کی بات تو صحیح پسند ہوتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا حضور کہ یہ بتائیے کہ ہم یہ پہچان کیسے کریں گے کہ سنی صحیح العقیدہ کون ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ جو اہل سنت ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے۔ تو پوچھنے والا بھی بڑا سیانہ تھا، پوچھنے والا بھی بڑا چلاک تھا، اس نے کہا حضور اس دور میں فرقوں کا دور ہوگا اور ہر آدمی ایک ہی ٹائٹل کا ہوگا، ہر آدمی ایک ہی ٹائٹل کا ہوگا، اپنی طرف بلائے گا تو لوگ سمجھے کہ یہی صحیح ہے، لوگ سمجھیں گے کہ یہی صحیح ہے، یہی اللہ کا ولی ہے، چلو اس کی طرف چلیں۔ تو حضور اس دور میں کیا کریں گے؟ صحیح سنی صحیح العقیدہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو امام زین العابدین کا جواب سنیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب صحیح سنی کی پہچان کرنا ہے تو سمجھ لینا کہ صحیح سنی صحیح العقیدہ وہی ہے جو مصطفیٰ پر درود پڑھنے والا ہوگا، سبحان اللہ۔ جو مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوگا، جو کثرت سے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا ہوگا وہی سنی ہوگا۔ اور درود و سلام پڑھنے سے رزق بھی عطا ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی زیارت بھی عطا ہوتی ہے۔ ایسے ہی میں ایک بات درود کی آ گئی، تو اس کے بعد دو باتیں جو اقبال نے بتائی تھیں وہ بھی سنیے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا، کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ آج مصطفیٰ کے عشق کو ہمارے سینوں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ درود شریف کی برکت کیا ہے؟ ایک آدمی تھا، اس نے درود شریف کو اتنا فالو کیا کہ ہر وقت درود شریف پڑھتا تھا، بہت غریب تھا، اسے کوئی اپنے جگہ کام کرنے کے لیے نہیں لے جاتا تھا، وہ جاتا تھا مزدوروں کے اڈے پہ جہاں مزدور لے جایا کرتے تھے، لیکن کوئی اسے نہیں لے جاتا تھا، اس لیے کہ تھوڑا کمزور تھا، کام کرنے میں وہ تھوڑا کمزوری دکھاتا تھا، کمزور تھا۔ 3 دن ہو گئے وہ بھوکا تھا، اس کے گھر والے بھی بھوکے تھے۔ پہلے کا زمانہ اتنا ایسا نہیں ہوتا نا کہ ہر کوئی مالدار ہو، ہر کوئی مالدار نہیں ہوتا تھا، تو وہ بھوکا تھا، پھاکے ہو رہے تھے، تو گھر پہ آیا، بیوی نے کہا کچھ کھانے کے لیے لائے ہو؟ اس نے کہا 3 دن سے کوئی لے کے نہیں جاتا اپنے یہاں، میں کہاں سے کھانا لاؤں گا؟ تو کہا بچے بھوکے ہیں پھر کیا کریں؟ کہا کچھ نہیں، مصطفیٰ پر درود پڑھنا شروع کر دو، مصطفیٰ پر درود پڑھنا شروع کر دو، خود میرے لیے راستہ ہوگے، خود رزق اترے گا، اللہ نے چاہا، کیونکہ بھروسہ پکا کرنا چاہیے، جس کو بھروسہ ہوتا ہے اس کو عطا بھی ہوتا ہے۔ تو سارے کے سارے بیٹھ کے درود شریف پڑھ۔ آج کا کوئی انسان ہوتا نا، آج کی اگر بیوی، ہر بیوی ایک جیسی نہیں ہوتی، آج کی اگر بیوی ہوتی کوئی ایسی تو پتہ ہے کیا کہتی؟ کہتی درود شریف پڑھنے سے کہیں کھانا آتا ہوتا ہے؟ درود شریف پڑھنے سے کہیں کھانا ملتا ہے؟ گھومتے رہتے ہو ایسے ہی، کما کے لاتے نہیں ہو، ہم سے کہتے ہو درود شریف پڑھیں؟ لیکن وہ سب مصطفیٰ کے دیوانے تھے، حضور کے نام پر درود شریف کی محفل سجا لی، حضور کے نام پر درود شریف پڑھنے لگے۔ جب درود شریف پڑھتے رہے تو بچے بھی سو گئے، بیوی بھی سو گئی، اور وہ انسان بھی سو گیا۔ جب سو گئے تو رات کو کیا ہوا؟ ان کی قسمت کا ستارہ جاگ گیا، ان کے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے امتی، اے میرے دیوانے، پریشان مت ہو، تجھے اگر کوئی مزدوری پہ نہیں لے جاتا ہے تو کیا ہوا؟ میں تجھے ترکیب بتاتا ہوں، میں تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جب تو وہ بات کو فالو کرے گا تو تجھ سے زیادہ تیرے شہر میں کوئی مالدار نہیں ہوگا۔ جب اتنا اس نے سنا تھا
تو دل خوش ہو گیا, باغ باغ ہو گیا. کہا حضور فرمائیے نا پھر کیا بات ہے. کہا بات یہ ہے کہ فلاں شہر میں جانا, فلاں شہر میں ایک یہودی رہتا ہے, اس یہودی کے پاس جا کے تو صبح کو کہنا کہ میرے خواب میں مصطفیٰ آئے تھے, میرے خواب میں مصطفیٰ آئے تھے اور حضور نے ایک پیغام دیا تھا کہ وہ پیغام اس کو سنانا, تو وہ تجھے اتنا عطا کر دے گا, اتنا تجھے دے دے گا کہ تو اتنا امیر ہو جائے گا کہ تیرے شہر میں تجھ سے زیادہ کوئی امیر نہیں ہوگا. تو کہا ٹھیک ہے حضور. بس صبح اٹھا, بہت خوش تھا کہ آج جائیں گے اور جا کے وہاں پر اسے بتائیں گے تو آج ہمارے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا. تو وہ صبح جب اٹھا, تیار ہوا, نکل رہا تھا بالکل, اس کی بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں میرے خواب میں مصطفیٰ آئے تھے, حضور آئے تھے اور یہ بات بتائی. کہا ٹھیک ہے, تو تمہاری بات کو کیسے مانے گا, تو تمہاری بات کو کیسے مانے گا کہ تمہارے خواب میں مصطفیٰ آئے تھے. کہا بات تو تیری صحیح ہے, کوئی بات نہیں. پھر مایوس ہو گیا اور پھر رات کو سویا تو پھر اس کے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ آئے, اور جب آنے کے بعد کہتے تو گیا نہیں. کہا حضور جاتا کیسے؟ اگر وہ پوچھ لیتا کہ تو کیسے آیا, تو نے بات کیا ہے, تو میں کیا بتاتا. کہا میں نے تجھے بتایا نہیں تھا. کہا حضور کیا بتاؤں گا. کہا اتنا بتا دینا کہ جو تو نے دعا مانگی تھی اور دعا تیری قبول ہو گئی ہے. اس نے صرف رات کی تنہائی میں, رات کے سناٹے میں دعا کی تھی, اور وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. جب تو اسے بتائے گا جا کے تو وہ تجھے اتنا عطا کر دے گا, اتنا عطا کر دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. کہ حضور ٹھیک ہے. وہ صبح ہوا, نہایا, اطمینان سے تیار ہوا اور خوشی خوشی اس کے پاس چلا گیا. جانے کے بعد دروازے پر کھڑا ہو گیا, دربان کھڑے تھے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے اس انسان سے ملنا ہے. کہا ٹھہرو. جب اس کا نمبر آیا تو کہا کہ مجھے میرے خواب میں حضور آئے تھے, میرے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تھے. آنے کے بعد مجھے انہوں نے بتایا کہ تو نے رات کے سناٹے میں دعا مانگی تھی وہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے. جب اتنا اس یہودی نے سنا تھا تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا. سبحان جب اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو اس نے اپنے سارے سپاہیوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہتا ہے سنو, میں تو ایمان والا ہو گیا ہوں, میں تو محمد رسول اللہ کا دین اپنا لیا ہوں. اگر تم میرے پاس رہتے ہو تو رہو, ورنہ میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں, میں تمہیں چھوڑتا ہوں. جانا چاہو تو چلے جاؤ اور دین رسول اپنانا چاہو تو دین رسول اپنا لو. جب اتنا کہتا ہے نا وہ چونک جاتا ہے, یار میں نے تو صرف اتنی بات کہی تھی کہ میرے خواب میں حضور آئے تھے اور حضور نے کہا تھا اس کی دعا قبول ہو گئی, تو بات کیا ہے. یہ کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان ہو گیا اور اپنے سپاہیوں سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. ادھر اس کی بیٹی آئی, بیٹا آیا, بہو آئی, وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اس نے کہا بات سنو, مجھے یہ بتاؤ, مجھے تو حضور نے خواب میں یہ بتایا تھا لیکن میں یہ سمجھا نہیں کہ میں نے تمہیں اتنی چھوٹی سی بات بتائی اور تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سارے کے سارے, بیٹی بھی تمہاری مسلمان, بیٹا بھی تمہاری مسلمان ہو گیا. کہ بات سنو, بات یہ تھی کہ ابھی کچھ دنوں پہلے, یہودی بولتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی, میرے بیٹے کی بھی شادی تھی. تو میں نے ایسا کوئی شہر میں ایسا کوئی گھر نہیں تھا جہاں میں نے دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا, جہاں میں نے لوگوں کو کھانے پہ بلایا نہیں تھا. لیکن ایک گھر تھا جہاں میں نے دعوت نہیں پہنچائی تھی. جب رات کا سناٹا ہوا, شادی نپٹ گئی, سب لوگ کھا کے چلے گئے, تو رات کے سناٹے میں میرے کانوں میں رونے کی آواز آئی. ایک خاتون تھی, اس کی 4 بیٹیاں تھیں, وہ سید زادیاں تھیں, اور رات کے سناٹے میں غریب تھیں, رو رہی تھیں ان کی بچیاں, اور اپنی ماں سے کہہ رہی تھیں ماں ہم سید زادے ہیں تو کیا ہوا. اس نے سارے محلے والوں کو, سارے شہر والوں کو پوچھا کہ ہم اتنے برے ہیں کہ اس نے ہمیں نہیں پوچھا. ماں اس نے ہمیں کیوں نہیں پوچھا. جب اتنا اس نے رو رو کے اس کی بیٹیوں نے کہا تھا تو اس کی ماں نے دعا کی تھی, ہمارے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر اس نے نہیں پوچھا تو کیا ہوا, پر مولا اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. اس نے سارے شہر والوں کو پوچھا, سارے لوگوں کو پوچھا, لیکن اگر ہم کو نہیں پوچھا تو کیا ہوا. یا اللہ ہم سید زادیاں ہیں, یا اللہ ہم نبی کی آل سے ہیں, تو ہماری دعا قبول فرما لے. جب رات کی تنہائی میں وہ ہمارے لیے رو رو کے دعا کر رہی تھی اور وہ شکوہ اللہ سے کر رہی تھی کہ اس نے سب کو پوچھا ہمیں نہیں پوچھا, تو ہم رات کے سناٹے میں اٹھے, رات کی تنہائی میں اٹھے, ہم نے کچھ کھانا لیا, کچھ کپڑے لیے, اور ان سید زادیوں کے دروازے پہ جا کے میں نے دستک دی. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون.
تو میں نے آواز دی میں وہی ہوں جس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی بھی شادی کی ہے, مجھے معاف کریں, میں بھول گیا تھا, میں نے تمہارے گھر پہ دعوت نہیں دی, میں نے تمہارے گھر والوں کو تمہاری بچیوں کو پوچھا نہیں. تو انہوں نے کہا تھا ہمیں تمہارے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم اللہ کی بارگاہ میں رات کی تنہائی میں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ دعا قبول فرما لے کہ تم ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاؤ. جب انہوں نے یہ دعا کی تھی رات کی تنہائی میں, رات کے سناٹے میں, تو پھر میں بھی آیا تھا اور میں نے بھی ایک دعا کی تھی کہ اللہ اگر تیرا محمد سچا ہے, اگر تیرا دین سچا ہے تو ٹھیک ہے, مجھے کلمے کی توفیق عطا فرما دے. آج یہ انہی سید زادیوں کی دعا ہے, اور رات میں تنہائی میں جو میں نے دعا کی تھی وہ دعا قبول ہوئی ہے. مصطفیٰ نے تمہیں زیارت کی ہے اور تمہیں بشارت دی ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے, اسی وجہ سے میں مسلمان ہوا ہوں, میرا پورا گھر مسلمان ہو گیا سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. تو یہ درود شریف کی برکت ہے. درود شریف کا اہتمام اگر کوئی کرنے لگے, دنیا کی ہر دعا اگر آپ کرو گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن درود شریف ایک ایسی دعا ہے کہ جب کی جاتی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے, فوراً یہ دعا قبول ہو جاتی ہے. ادھر ہے کوئی نہیں, ویسے ہے کوئی نہیں ادھر جتنا آپ دیکھ رہے ہو, بیٹھا ادھر میں ہوں, تقریر میں ادھر کر رہا ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا 3 باتوں کو. پہلی بات یہ ہوگی کہ اپنے بچوں کو اگر مصطفیٰ کی محبت کو ان کے سینے میں منتقل کرنا ہے تو اپنے بچوں کو درود شریف پڑھانا ہوگا, درود شریف سکھانا ہوگا. تو دوسری بات علامہ اقبال نے بتائی تھی, دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت کو منتقل کرنا چاہتے ہو تو دوسری بات کو فالو کرو. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ, اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ سکھاؤ. اس لیے کہ تاریخ لکھنے والے تاریخ بیان کرتے ہیں, لیکن سیرت بیان کرنے والے سیرت میں ایک ایک لفظ, ایک ایک جز بیان کرتے ہیں. اگر مصطفیٰ کی محبت کو لوگوں کے سینے میں منتقل کرنا ہے تو پھر سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو سکھا دو. بلاغت سے پہلے جب بچہ بالغ ہو جائے نا, اس سے پہلے مصطفیٰ کی سیرت کو بچوں کو سکھا دو, بچوں کو پڑھا دو. ایک مرتبہ حضور بیٹھے تھے تو پانی پی رہے تھے, اماں عائشہ پانی پی رہی تھیں, ادھر دیکھ لو یار تھوڑی دیر بولوں گا. اماں عائشہ پانی پی رہی تھیں تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ مجھے بھی پیاس لگی ہے, تھوڑا پانی مجھے بھی دے دو. تو اتنا کہا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بچا دیا تو حضور پانی پینے لگے. اب یہ دیکھیں سیرت دیکھیں حضور کی, اور حضور کا پیار دیکھیں اپنی بیوی کے لیے. پانی پینے لگے تو پوچھنے لگے عائشہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے ہونٹ کہاں پہ لگائے تھے؟ جہاں پر تم نے ہونٹ لگائے تھے میں وہیں سے ہونٹ لگا کے پانی پینا چاہتا ہوں. اب بتاؤ اگر ہماری زندگیوں میں, اگر لوگوں کی زندگیوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ویوہار ہوگا, ایسا رویہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اب یہ بتائیے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. وہ کچھ بیویاں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو یہ چاہتی ہیں کہ وہ غلام بن کے رکھے, لیکن کچھ بیویاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر بادشاہ بن کے رہے اور میں بادشاہ کی بیوی بن کے رہوں. کیا بات. آج میں بریلی شریف میں ایک ریسٹورنٹ پر بیٹھا تھا تو میں کھانا کھانے گیا تھا, تو ایک آدمی فون پر بات کر رہا تھا, اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا, پتہ نہیں بیوی ہوگی یا کون ہوگی, تو بڑا تیزی کے ساتھ کہہ رہا تھا, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا ہوں, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. وہ کہہ رہا تھا کہ تو نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے, کھانا کھانے بیٹھا ہوں کچھ دیر تک لیے چین کرنے دے, کچھ دیر کے لیے مجھے چین سے یہاں کھانا کھانا. اپنی بیوی کے لیے کہہ رہا تھا, شاید بیوی سے ہی کہتا ہوگا. تو وہ بیویاں ہوتی ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں ہوتی, لیکن بیوی اگر نیک مل جائے تو گھر جنت بنا دیتی ہے. تو علامہ اقبال نے بتایا تھا کہ اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ سکھاؤ, سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ. اگر سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے تو تمہارے بچے کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت آ جائے گی, اور دنیا کی کوئی طاقت پھر ان کے سینے سے مصطفیٰ کی محبت نکال نہیں سکتی ہے انشاءاللہ. ایک غیر مسلم نے جب اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ کہ میں نے حضور کی سیرت پڑھی اور میں نے ایک واقعہ سنا, وہ حضور کے زمانے میں ہی تھا. کہا میں نے واقعہ یہ دیکھا کہ جب حضور تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے کے لیے دعا کریں, میرا بچہ گم ہو گیا ہے. جب
حضور ابھی ہاتھ اٹھانے ہی والے تھے, حضور ہاتھ اٹھانا چاہ رہے تھے کہ دروازے پر ایک انسان آیا کہ لگا حضور ابھی میں نے اس کے بچے کو فلاں باغ میں دیکھا ہے, وہ باغ میں کھیل رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو اپنے بچے سے کئی دن سے بچھڑا ہوا ہو, جب اسے پتا چل جائے کہ اس کا بچہ وہاں پہ, تو دوڑ لگا دے گا. جب اس نے اتنا سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگانا شروع کی. تو حضور نے بلایا, کہا اس کو بلاؤ. صحابہ نے اسے بلایا, آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا. یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ کہاں بلایا؟ کہا بہت جلدی ہے. کہا یا رسول اللہ بہت دن سے بچھڑا ہوا ہوں, میری بیوی ادھر پریشان ہوتی ہے, ادھر میں پریشان ہوں, کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا, میرا بچہ گم ہے, اتنی محبت ہے مجھے اپنے بچے سے ملنا ہے جا کے. حضور نے فرمایا میں نے تجھے روکا نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تجھے روکنے کے لیے بلایا. کہا حضور پھر کیوں بلایا؟ کہا بلایا اس لیے کہ جب تو جائے گا نا باغ میں اور اپنے بچے سے ملے گا تو کتنے دن سے بچھڑا ہوا ہے, تجھے پیار آئے گا, تو اپنے بیٹے سے بیٹا کہہ کے بلائے گا. اور پیار میں جب بیٹا نکلے گا تو وہاں پر اور بھی بچے کھیلتے ہوں گے. جب وہ سنیں گے کہ اس کا ابا اس کو بیٹا کہہ کے پکار رہا ہے, انہیں اپنے باپ کی یاد آ جائے گی. ان میں بہت سے یتیم ہوں گے جنہیں اپنے باپ کی یاد آ جائے گی کہ کاش آج میرا بھی ابا ہوتا تو آج مجھے بھی بیٹا کہہ کے بلاتا. تو کہتا ہے کہ میں نے بس اسی واقعے سے اسلام کو قبول کر لیا. میں نے کہا جس کے دل میں یتیموں کے لیے اتنا پیار ہے اس کے دل میں پھر لوگوں کے لیے کتنا پیار ہوگا. میں نے اس واقعے سے اسلام قبول کر لیا. تو سیرت مصطفیٰ کو بچوں کو سکھانا ہے. علامہ اقبال نے دوسری بات بتائی تھی, تیسری بات بھی علامہ اقبال نے بتائی تھی. اگر کوئی یہ تینوں باتوں کا فالو کر لینا دنیا میں اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا, اس کے دل سے حضور کی محبت نکال نہیں سکتا. تحفظ ناموس رسالت کانفرنس یہ جو منعقد کی گئی ہے اسی کے ضمن میں یہ تقریر ہو رہی ہے. تو علامہ اقبال نے تیسری بات بتائی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا حسن و جمال بتاؤ. اپنے بچوں کو جب مصطفیٰ کا حسن و جمال بتاؤ گے کہ مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا, مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی تھیں, مصطفیٰ کی زلفیں کیسی تھیں, تو انہیں مصطفیٰ سے پیار ہو جائے گا. اور جب انہیں مصطفیٰ سے پیار ہوگا تو کوئی طاقت انہیں پھر مصطفیٰ سے الگ نہیں کر سکتی ہے, ان کے سینوں سے مصطفیٰ کی محبت نکال نہیں سکتی ہے. یہ علامہ اقبال نے بتایا تھا ان تین چیزوں کو. تو اس کے عنوان سے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 100 سال کے بعد ایک صحابی ہیں ابو طفیل, جو حضور کے وصال کے 100 سال کے بعد یہ زندہ رہے. اور ایک دن جب حج کا موسم تھا تو یہ اسی جگہ گئے اور حج کے موسم میں اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو متوجہ کر کے کہنے لگے, لوگوں میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ آج کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہو میرے علاوہ, ایسا کوئی شخص نہیں ہے. ارے مجھ جیسا نکما انسان آج جہاں بھی جاتا ہے حضور کا بیان, حضور کی سیرت, حضور کا نام محمد کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اس نکمے کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا. اور محبت اتنی ہوتی ہے کہ لوگ ہاتھ چومنے لگتے ہیں. تو مجھ نکمے کی جب اتنی عزت ہوتی ہے تو جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہوگا پھر اتنی اس کی کتنی عزت ہوتی ہوگی. جب اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا اس صحابی رسول نے کہ کائنات میں میرے بعد ایسا کوئی شخص نہیں ہے آج کے دور میں جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہو. جب اتنا کہا تھا تو لوگ سمٹ کے آنے لگے, جمع ہو گئے, بھیڑ لگ گئی اور کہنے لگے, لوگوں نے یہ نہیں پوچھا حج کا موسم ہے تو یہ بتائیے کہ حضور نے حج کیسے کیا تھا, حضور نے طواف کیسے کیا تھا, حضور نے کیا کیا تھا کیا نہیں. تو جب لوگ آئے تو کہنے کہ تم نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ پھر مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا, مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا. کہ سنو مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا. مصطفیٰ کا چہرہ بڑا چمکدار تھا, مصطفیٰ کا چہرہ بڑا سفید تھا, لوگ دیکھتے تھے تو ان کا دیوانے ہو جایا کرتے تھے. اور حسان بن ثابت کہتے ہیں جب میں مصطفیٰ کو دیکھتا تھا, جب مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر ایسے رکھ لیا کرتا تھا, اپنے انگلیوں کو بیچ سے دیکھا کرتا تھا کہ کہیں مصطفیٰ کا حسن, مصطفیٰ کے حسن و جمال کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے. مصطفیٰ کا حسن تو ایسا تھا. ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ ان کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا. اور میں آپ کو بتاؤں اس مصطفیٰ کا چہرہ اور مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. معبد کے گھر سے جب حضور گزرے تھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے, تو بھوک لگی تو معبد کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر تھے. صدیق اکبر نے کہا کہ تمہارے گھر کچھ ہے کھانے پینے کے لیے؟
اس نے کہا آج میرے گھر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو بھی ادھر سے گزرتا تھا یہ سب کو کھلاتی تھیں، پلاتی تھیں، سب کی دیکھ بھال کرتی تھیں، یہ مہمان نوازی کیا کرتی تھیں. لیکن ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن آج ان کے دروازے سے کوئی آنے والا عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ تھا کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا گیا ہے. تو حضور جب ادھر سے گزرے تو بھوک لگی. صدیق اکبر نے پوچھا کیا تمہارے گھر بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں ہمارے گھر تو کچھ نہیں ہے. کہا کوئی کچھ بھی نہیں؟ کہا ایک بوڑھی اور لاغر کمزور بکری ہے لیکن وہ بھی دودھ نہیں دیتی ہے، اس نے بھی دودھ دینا بند کر دیا ہے. کہا اچھا ایسی بکری ہے تو لاؤ ذرا سامنے. جب وہ بکری لائی گئی تو حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے عرض کیا کہ حضور یہ ایک بوڑھی اور لاغر کمزور بکری ہے، اس کے علاوہ ان کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے. جب ہاتھ اٹھائے تو اس کے اندر اس کے تھنوں میں اتنا دودھ آ گیا تھا کہ اس کے تھن پھٹنے لگے تھے، اتنا دودھ اس کے تھنوں میں اتر آیا تھا. حضور نے فرمایا پیالہ لے کے آؤ. جب معبد پیالہ لے کے آئی، پیالہ لانے کے بعد دودھ دہا گیا تو پیالہ بھر گیا. کہ دوسرا برتن لاؤ، دوسرا برتن بھی بھر گیا، یہاں تک کہ معبد کے گھر جتنے برتن تھے وہ دودھ سے بھر گئے تھے، اور جتنے لوگ تھے وہ دودھ سے سیراب ہو گئے، پھر بھی دودھ ختم نہیں ہوا تھا. تو معبد کے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے. حضور نے بھی دودھ پیا، صحابی نے بھی دودھ پیا، سب نے دودھ پیا، اور وہ چلنے لگے. جب چلنے لگے تو تھوڑی دیر کے بعد معبد کا شوہر آیا. ابو معبد جب گھر پہ آیا تو کہنے لگا آج گھر کا حلیہ عجیب لگ رہا ہے، آج گھر میں خوشبو عجیب ہے، آج گھر تو مہک رہا ہے. کیا تم نے کوئی پرفیوم چھڑکا ہے؟ تم نے کوئی عطر چھڑکا ہے؟ کہ آج ہم نے عطر نہیں چھڑکا، کوئی پرفیوم نہیں چھڑکا. ارے غلطی تو میری یہ رہی کہ میرے گھر پہ ایک ایسا شخص آیا تھا کہ جس کا جلوہ بھی نورانی تھا، جس کا چہرہ بھی نورانی تھا، لیکن میری غلطی یہ رہی کہ میں نے اس کا نام نہیں پوچھ پایا کہ اس کا نام کیا تھا. گویا کہ اس نے اپنی زبان میں کہا، نام نہیں معلوم تھا. معبد کو نام نہیں معلوم تھا، اس سے پہلے مصطفیٰ کو دیکھا بھی نہیں تھا، کلمہ پڑھا بھی نہیں تھا. انہوں نے اپنی زبان میں کہا تھا کہ مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا. جس کے آنے سے گھر مبارک ہو گیا تھا تو مبارک گھر پہ آیا تھا. کہا مبارک آیا تھا؟ مبارک کیسا تھا؟ کہا مبارک کے بارے میں مت پوچھو، اس کا چہرہ اتنا نورانی تھا، اس کی آنکھیں اتنی نورانی تھی، اس کے ہونٹ اتنے نورانی تھے، اس کی زلفیں اتنی نورانی تھی کہ کائنات میں ایسی زلفوں کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کائنات میں ایسے شخص کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ دوں کہ کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں پیدا کیا جیسا میرا مبارک آیا تھا. تو کائنات میں ایسا کوئی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے جیسا میں نے اس شخص کو دیکھا تھا. تو جب وہ ابو معبد کہنے لگا کہ اب میں دور بکریاں چرانے نہیں جایا کروں گا، اب میں قریب بکریاں چرانے جاؤں گا، اب مبارک تیرا پھر سے آئے تو پھر مجھے بتانا. کہا ٹھیک ہے. تو ایک دن بازار گئی تھی معبد، اس کا ساتھ میں بیٹا بھی تھا. تو اس کی جب نظر صدیق اکبر پر پڑی، حضور صدیق اکبر بھی بازار میں تھے، اس نے کہا اماں دیکھو یہ ہمارے گھر جو آیا تھا یہ اس مبارک کے ساتھ آیا تھا، یہ وہ شخص کھڑا ہوا ہے. جب اس نے دیکھا ادھر مڑ کے تو بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی، صدیق اکبر کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میرا مبارک کدھر ہے، میرا مبارک کدھر ہے؟ کہنے لگی کون مبارک؟ کہا اس نے جو میرے گھر پہ آیا تھا تمہارے ساتھ. کہا انہیں رسول اللہ کہتے ہیں. کہا رسول اللہ کہتے ہیں. کہا وہ کدھر ہیں؟ کہا چلو ان کے پاس. معبد گئی تھی، معبد گئی حضور کے گھر اور قدموں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. جب واپس آئی تھی تو زبان پر یہی جاری تھا کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. آئی تھی کلمہ پڑھ کے دوسرے دن جب ابو معبد پھر اپنے گھر پہ آیا تو کہنے لگا آج پھر کیا مبارک آیا تھا، آج پھر خوشبو سے یہ گھر مہک رہا ہے، گھر روشن ہے. تو اس نے کہا آج مبارک آیا نہیں تھا بلکہ میں مبارک کے گھر گئی تھی، میں نے مبارک کو دیکھا ہے، میں اس کے گھر گئی تھی، اس کے نام کا کلمہ پڑھا ہے، تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. تو ابو معبد بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. یہ حضور کا حسن و جمال ہے، یہ حضور کی سیرت ہے، حضور کا حسن ہے. یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو مصطفیٰ کی محبت ان کے سینوں میں پیوست ہو جائے گی. مصطفیٰ کی محبت کو کوئی نکال نہیں سکتا ہے. حضور کا حسن و جمال. لوگ تو آج کسی کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو مفکرین نے ماہرین نے قسمیں بیان کی کہ تم اگر کسی کو محبوب بنانا چاہو تو ان کے اندر یہ قسمیں ہونا چاہیے.
کا کیا قسمیں ہونا چاہیے؟ تو ماہرین نے بیان کیا کہ اگر تم کسی کو محبوب بناؤ تو اس کے اندر سب سے پہلی قسم یہ ہو، سب سے پہلی صفت یہ ہو کہ وہ خوبصورت ہو. تو کہا ٹھیک ہے. اور کہا دوسری صفت یہ ہے کہ وہ باوفا بھی ہو، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باوفا بھی ہو. اس لیے اگر خوبصورت ہوگا اور باوفا نہیں ہوگا تو پھر تو چھوڑ کے چلا جائے گا، اور پھر اس کی یاد میں کبھی ادھر گھومیں گے، کبھی ادھر گھومو گے، کبھی ادھر تڑپو گے، کبھی ادھر تڑپو گے، کبھی زہر کھاؤ گے، کبھی ٹرک کے سامنے آؤ گے. تو محبوب خوبصورت بھی ہو، باوفا بھی ہو. اور تیسری صفت بیان کی کہ محبوب طاقتور بھی ہو، کہ اگر طاقتور نہیں ہوگا تو تمہیں بچا بھی نہیں سکتا. جب تمہیں جو اپنے آپ خود نہیں بچ سکتا تو تمہیں کیا بچائے گا؟ تو طاقتور بھی ہونا چاہیے. اور چوتھی صفت بیان کی کہ وہ پیار تم سے کرتا ہو، تم اس سے پیار کرتے ہو. وہ تم سے پیار کرتے ہو، تم اس سے پیار کرتے ہو. اس لیے کہ تم اس سے پیار کرتے ہو اور وہ تم سے پیار ہی نہیں کرتا تو پھر یہ تو سزا ہو جائے گی. کیونکہ محبت جب ایک طرف سے ہوتی ہے تو سزا دیتی ہے، اور محبت جب دو طرف سے ہوتی ہے تو پھر مزہ دیتی ہے. تو یہ بھی صفت مفکرین نے، ماہرین نے بیان کی. اور کہا وہ سخی بھی ہو، بخیل نہ ہو، سخی ہو. اور کہا اس کا تعلق اس کے اونچی جگہ سے ہو. تو اب لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ آخر اس دنیا میں کہاں تلاش کریں، کہاں ڈھونڈیں کہ محبوب ملے گا کیسے، کس کو بنائیں. تو لوگوں نے دیکھا کہ افق کا جمال بڑا خوبصورت ہے، کیا افق کو دل دیا جائے؟ افق کا جمال بڑا خوبصورت، چاند کی چاندنی بڑی خوبصورت، دریا کی روانی بڑی خوبصورت، موجوں کی طغیانی بڑی خوبصورت، بلبل کی نغمگی بڑی خوبصورت. تو کس کو دل دیا جائے؟ کہ یار افق کو دل دے دیں، افق بڑی خوبصورت. لیکن لوگوں نے کہا افق کو دل دو گے یہ تو پھر غائب ہونے والی ہے، اس کی خوبصورتی تو ختم ہونے والی ہے. خوبصورت تو ہے لیکن باوفا نہیں ہے، تو اس کو دل نہیں دے سکتے. کہ پھر چاند کی چاندنی کو دل دیں، کہ چاند کی چاندنی کو دل دے دو، کہ نہیں دے سکتے. اس لیے کہ سورج آتا ہے تو چاندنی ختم ہو جاتی ہے. کہ سورج کو دل دے دیں، کہ پھر رات آتی ہے تو پھر اس کا حسن، اس کی جو روشنی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. کہ اچھا ٹھیک ہے بلبل کو دل دے دیں. کہ بلبل کو دل کیسے دیں؟ بلبل کو دل دیں گے تو بلبل کی تو توجہ ہماری طرف ہوتی نہیں ہے، اور صفت یہ بھی ہے کہ ہم اس سے پیار کرتے ہو، وہ ہم سے پیار کرتا ہو. تو یہ تو صفت اس کے اندر، آخر دل دے تو کسے دیں، پیار کرے تو کسے کریں؟ آخر جس میں ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. کوئی ایسا بھی حسن والا ہے، کوئی ایسا بھی محبوب ہے کہ جس کے اندر حسن بھی ہو، جس کے اندر جمال بھی ہو، جس کے اندر خوبصورتی بھی ہو، جس کے اندر وفا بھی ہو، جس کے اندر سخا بھی ہو. گویا کہ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو بتا دے کہ جس کے اندر سخا بھی ہو، جس کے اندر وفا بھی ہو، جس کے اندر خوبصورتی بھی ہو، جس کے اندر بخالت نہ ہو، اونچی جگہ سے رابطہ بھی ہو، کیا ایسا کوئی حسن والا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ہاں ایسا حسن والا ہے. قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اگر تم محبوب بنانا چاہتے ہو، پیار کرنا چاہتے ہو تو کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار سے کرو تو تمہاری کامیابی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا بات ہے جواب. دنیا دار سے اور حدیث پاک ہے کہ ہم دنیا میں جس سے محبت کریں گے کل میدان محشر میں ہم اسی کے ساتھ ہوں گے. اگر آج ہم کسی ایکٹر سے محبت کریں گے، آج ہم کسی فلمی ڈرامے کرنے والے سے محبت کریں گے، آج ہم انتظار کرتے ہیں کہ نئی نئی مووی آئے تو اس میں ہم دیکھیں کہ کیا نئی بات ہوئی ہے. اگر یہ طریقہ آپ اپناتے ہیں، کسی ایکٹر کو اپناتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہوں گے. لیکن اگر آپ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، آپ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو میدان محشر میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اگر خواجہ اجمیری سے محبت کرتے ہو تو خواجہ اجمیری کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اگر صابر کلیری سے محبت کرتے ہو تو صابر کلیری کے ساتھ ہوگے. تو کیوں نہ ہم اللہ والوں سے محبت کریں تاکہ میدان محشر میں وہ ہمارے ساتھ ہو، ہم ان کے ساتھ ہوں. اگر دنیا میں ہم ان سے محبت کریں گے، کیونکہ ہر اللہ کا ولی اپنے چاہنے والوں کو بخشش کروائے گا. غوث پاک اپنے چاہنے والوں کی کروائیں گے، صابر پاک اپنے چاہنے والوں کی کروائیں گے، خواجہ پاک اپنے چاہنے والوں کی کروائیں گے، اور بریلی کا امام اپنے چاہنے والوں کی کروائے گا. تو اعلیٰ حضرت جب اس ٹائم لوگوں کی بخشش کرواتے ہوں گے تو اس ٹائم وہ لوگ بھی آئیں گے جو آج حضور کے علم غیب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. وہ لوگ بھی آئیں گے، کہیں گے اعلیٰ حضرت
کیا ہمیں جانتے نہیں ہو؟ کیا ہمیں پہچانتے نہیں ہو؟ اعلیٰ حضرت کہیں گے ہم تمہیں نہیں جانتے، ہم تو اپنے چاہنے والوں کی بخشش کروا رہے ہیں، ہم تو اپنے چاہنے والوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ اس وقت نہ کہتا تھا آج لگ ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ ماننے کہ قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آج ہم محبت کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار سے کریں گے تو ہماری کامیابی ہوگی۔ بس آخری بات کہہ کے میں گزرتا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے زیادہ۔ دیکھو مصطفیٰ کا اگر حسن و جمال اپنے بچوں کو جب تربیت کرو گے اپنے بچوں کی، آج بچے بگڑ جاتے ہیں تو اس لیے بگڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کی اچھی تربیت نہیں ہوتی۔ جن کی اچھی تربیت ہوتی ہے حق بات۔ اور بہتر تربیت تبھی ہوتی ہے جب اپنے بچے کو آپ مدرسے میں داخلہ کروا دو بچپن کی زمانے میں۔ جب بچپن کے زمانے میں آپ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دو گے، دنیا کا کوئی ایسا عالم نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی ایسا حافظ نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی ایسا مفتی نہیں ہوگا جو پڑھائی کرنے کے بعد اپنے باپ کو گالی دے دے، اپنی ماں کو گالی دے دے، اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دے۔ کتنا بھی کڑا کم پڑھا لکھا انسان ہو لیکن اپنے ماں باپ کی عزت کرنا اسے معلوم ہوگی، اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سمجھے گا۔ تو آج لوگ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں رہے، اپنے بچوں کو انجینئر بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کی تربیت اچھی کرو، انہیں مصطفیٰ کا عشق سمجھاؤ، انہیں مصطفیٰ کا پیار سمجھاؤ۔ جب انہیں مصطفیٰ کے بارے میں بتاؤ گے، سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ گے، ان کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت ڈالو گے تو پھر وہ تمہاری بھی محبت کو اپنے سینے میں دبا لیں گے اور مرتے دم تک کبھی تمہاری بے ادبی نہیں کریں گے۔ تو اپنے بچوں کو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اب گھر ان کو بچپن کے زمانے میں ہی تربیت کرو اور مدرسے میں بھی بھیج دو، حفظ کرواؤ۔ اور یہ مدرسہ ماشاءاللہ چلا رہے ہیں تو ان کا بھی ساتھ دو۔ حافظ ادریس صاحب، بہت بڑا کام ہوتا ہے مدرسہ چلانا آج کے دور میں، اور یہ مدرسہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کے منصوبے کو کامیاب فرمائے، اللہ ان کے تمام منصوبوں کو کامیاب فرمائے۔ آمین۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ یہ جو مدرسہ ہے اس میں شاید کچھ ان کا گھر بھی ہے تو یہ پورا ہی پورا مدرسہ کر دیں گے۔ تو بڑی اچھی سوچ ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ تو ان کا بھی ساتھ دو، تو اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو۔ آخری بات کہہ کے بس گزرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے حسن و جمال کی بات چل رہی تھی، مصطفیٰ کے حسن و جمال کی۔ حضور ایک مرتبہ جا رہے تھے، گزر رہے تھے راستے سے، تو آپ نے دیکھا قافلہ ایک تھا ٹھہرا ہوا اور آپ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک سرخ اونٹ تھا بندھا ہوا تھا۔ حضور کو اچھا لگ گیا، حضور نے کہا اس کو بیچو گے؟ اس کے مالک سے کہا تو کہاں اس کو بیچیں گے؟ اس نے منع ہی نہیں کر پایا، حالانکہ وہ بیچنا نہیں چاہتا، لیکن مصطفیٰ نے جب پوچھا کہ اس کو بیچو گے، اور مصطفیٰ کی شان یہ تھی، مصطفیٰ کی شان یہ تھی کہ مصطفیٰ سب سے الگ تھے۔ مصطفیٰ کا جسم نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا، لیکن اللہ نے شان یہ عطا فرمائی تھی کہ اگر 10 لاکھ کا مجمع ہوتا اور مصطفیٰ 10 لاکھ کے مجمع میں جاتے تو لوگوں کے سر ان کے کندھوں کے برابر آیا کرتے تھے۔ کتنا بھی لمبا انسان ہوتا ان کے کندھوں کے برابر آتا تھا اور مصطفیٰ ان میں نمایاں نظر آیا کرتے تھے۔ تو راستے سے گزر رہے تھے، جب راستے سے گزرے تو سرخ اونٹ دیکھا، نظر پڑی، کہا اس کو بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے؟ کہا کتنے میں؟ کہا اتنے اتنے میں بیچیں گے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، میں تو آیا تھا ٹہلنے کی غرض سے، لیکن میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، مجھے یہ اونٹ تمہارا پسند آ گیا ہے۔ جب حضور نے اونٹ کو خرید لیا، کہا پیسے نہیں ہیں، پیسے میرے 2 آدمی آ کے، میرے غلام آ کے تمہیں پیسے دے دیں گے، پیسوں کی تم کوئی ٹینشن نہ لینا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ اونٹ لے جائیے۔ تو حضور اونٹ لے گئے، اور جب آپ چلے گئے تو ایک قافلے سے انسان نکل کے آیا، کہا اے اونٹ کے سردار، اونٹ کے مالک، تم نے اونٹ بیچ دیا؟ کہاں بیچ دیا؟ کہ یار وہ کون شخص تھا جو تمہارا اونٹ لے گیا، تم تو بیچنا نہیں چاہتے تھے؟ کہ میں جانتا ہی نہیں وہ کون تھا۔ کہ ایڈریس بھی نہیں جانتا؟ کہ ایڈریس نہیں جانتے ہو، اس کے بارے میں نہیں جانتے ہو، تو پھر اونٹ کیوں بیچا؟ کہ یار میں اس کو منع ہی نہیں کر پایا، اس کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا، اس کا چہرہ ہی اتنا حسین تھا کہ میں اس کو منع ہی نہیں کر پایا۔ کہا اچھا۔ دوسرا آیا کہ تم ایڈریس بھی نہیں جانتے تھے، تم اس کا پتہ بھی نہیں جانتے، اس کا نام بھی نہیں جانتے، تم نے اونٹ بیچ دیا۔ گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا، اونٹ کو چوری کا نام دے دو، اب وہ تمہارے پیسے واپس نہیں کرے گا، اب وہ نہیں آئے گا لوٹ کے۔ تو خاتون ایک سن رہی تھی خیمے کے اندر ہی،
تو ادھر سے چیخ کے بولی کہ تم اونٹ کو چوری کا نام مت دو, اگر اس نے تمہارے پیسے نہیں واپس کیے تو پیسے میں واپس کروں گی. کہ چلو شکر ہے کہ تم تو اس کو جانتی ہو, تمہیں تو پتا ہے وہ کون شخص تھا. تو عورت کہتی ہے میں بھی اس کو نہیں جانتی. کہ جانتی نہیں تو ضمانت کیوں لیتی ہو؟ کہ ضمانت اس لیے لیتی ہوں کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹا ہو نہیں سکتا. میں اپنے خیمے سے دیکھ رہی تھی, جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا تو دانتوں سے اس کے حسن نکل رہا تھا, دانتوں سے نور نکل رہا تھا اور سامنے والی پہاڑی پر نظر آ رہا تھا. تو جس کے حسن کا یہ جمال ہو, جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو, وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. کہ ٹھیک ہے. ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ دو صحابی رسول آئے, کچھ کھجوریں بھی لائے تھے اور پیسے بھی لائے تھے. لانے کے بعد انہوں نے اس کو دے دیا کہ یہ اپنے بانٹ لو کھجوروں کو اور یہ پیسے رکھ لو. اس نے کہا پیسے؟ اب پیسے کون لیتا ہے؟ کہ پیسے رکھ لو. کہ پیسے اب نہیں لیں گے. کہ پھر؟ کہ اب تو اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کروا دو. کہ ٹھیک ہے. گئے حضور کی بارگاہ میں اور سارے کے سارے حضور کے قدموں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. اور مسلمان ہونے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو لپے بگی ترانہ ہوتا ہے, گویا کہ وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے, اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. جب اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا مکہ میں, تو ابو جہل جس کا بہت اچھا دوست تھا یمن کے اندر, اس نے خط لکھا تھا کہ آج مکہ میں بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے, کوئی محمد ہے جو اسلام کو تیزی کے ساتھ پھیلا رہا ہے, لوگ اس کے پاس آتے ہیں, اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ اس کا حسن و جمال دیکھ کے وہ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں. ابو جہل جو حضور کا دشمن تھا وہ خط لکھتا ہے یمن کے ایک حبیب بن مالک کو خط لکھتا ہے جو بہت بڑا رئیس تھا وہاں کا. تو اس نے خط دیکھا, کہا اچھا ایسا شخص ہے جو نیا دین لایا ہے اور سارے لوگ اس کے دیوانے ہوتے جا رہے ہیں, چلو میں آتا ہوں, ایک میٹنگ رکھتا ہوں. حبیب بن مالک آیا, اس نے ایک میٹنگ رکھی. مکے کے بڑے بڑے کافر جمع تھے, بڑے بڑے کافر آئے تھے, اس میٹنگ میں شامل تھے. تو حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہا چلو تمہیں ابو جہل نے بلایا ہے. وہ میٹنگ رکھی گئی ہے, یمن سے حبیب بن مالک آیا ہے, ابو جہل کا دوست ہے. تو حضور نے کہا ٹھیک ہے. حضور کی ایک شان یہ بھی تھی کہ حضور جس مجلس میں چلے جاتے تھے, آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہنس کے بات کریں گے, اگر ہم مسکرا کے بات کریں گے تو ہمارا روب و دبدبہ ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. پھر حضور کے روب و دبدبہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضور تو مسکرا کے بات کرتے تھے اور ایسے مسکراتے تھے کہ نور سامنے والی پہاڑیوں پر نظر آیا کرتا تھا. جب حضور مجلس میں داخل ہوا کرتے تھے تو کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے سامنے بات کرے. جب حضور اس مجلس میں گئے تو سب کے سب خاموش ہو گئے, منہ لٹکا کے نیچے بیٹھ گئے. حضور نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا آخر مجھے بلایا کس بات کے لیے ہے؟ مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ تم سارے کے سارے چپ بیٹھے ہو. جب تم سارے کے سارے چپ بیٹھے رہو گے تو بات کیسے پتہ چلے گی؟ جب اتنا حضور نے فرمایا تو حبیب بن مالک نے ایک الگ انداز میں, نرمی والے انداز میں کہا کہ میں نے یہ سنا کہ آپ نیا دین لے کے آئے ہیں, میں نے یہ سنا کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف بلا رکھے ہیں. حضور نے فرمایا بے شک یہی دین سچا ہے اور یہی مذہب سچا ہے, میں اللہ کا نبی ہوں اور دین اسلام لے کے آیا ہوں. حبیب بن مالک نے کہا اچھا, اور جو نبی آئے تھے وہ معجزے لے کے آئے تھے, کہا تم بھی کوئی معجزہ لے کے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا میں 2 معجزے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کیا 2 معجزے دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا پہلا معجزہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ آسمان میں کوئی معجزہ دکھائیں, اور دوسرا معجزہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کیا سوچتا ہوں یہ بھی بتائیں. کہ 2 معجزے. حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا, صفا پہاڑی پر لے گئے, اور صفا پہاڑی پر لے جانے کے بعد حضور نے فرمایا بتا کیا دیکھے گا؟ کہا یہ جو چاند چمک رہا ہے نا, چاند بہت تیزی کے ساتھ چمک رہا تھا. کہا یہ جو چاند چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دو. حضور نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا, جب انگلی کا اشارہ کیا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے, ایک صفا پہاڑی کے ادھر چلا گیا تھا, دوسرا صفا پہاڑی کے ادھر چلا گیا تھا. اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس پر پڑی تو پکار اٹھتے ہیں کہ چاند الٹے پاؤں پلٹے, کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. جب حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو سمجھ گیا کہ بات تو ہے اس میں کچھ, لیکن آخری بات یہ پوری ہو جائے تو پھر میں ان سے پوچھوں.
کہا میرے 2 معجزے تھے، ایک معجزہ تو آپ نے پورا کر دیا، لیکن دوسرا معجزہ یہ بتائیے آپ کہ میں سوچتا کیا ہوں، میرے دل میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دوسری بات تو یہ سوچتا ہے، تیرے دل میں یہ ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے، اس کے پیر اپاہج ہے، وہ چل نہیں سکتی، اپاہج بیٹی ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ جب حضور نے اتنا سنا تھا، حضور نے جب اتنا کہا تو وہ قدموں پہ گر گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہا جس کی باتوں میں اتنی سچائی ہے، جو دلوں کے راز جانتا ہے، آسمانوں میں بھی چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا کرتا ہے، تو ضرور اس میں ایک بات ہے اور یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اس کے قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ ابو جہل کا بہت بڑا دوست تھا، لیکن جب حضور کے یہ 2 معجزوں کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور پھر جب گیا گھر پہ واپس، آخری بات اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، گیا واپس، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو بگی بیٹی آئی جو پیروں سے چل نہیں سکتی تھی، جو اپاہج تھی، اس نے دروازہ کھولا، اور جب دروازہ کھلا تو وہ کہتا ہے کہ بیٹی یہ کیا ہو گیا، تو اپاہج تھی، تو ٹھیک کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا ابا کچھ مت کہو، بس گورا سا بدن، ایک ماہ مدن، نورانی بدن، نیچی نظریں، سب کی خبریں دکھلا کے خبر، وہ سنا کے سکھن، میرا پھوک گیا سب تن من دھن، میرا پھوک گیا سب تن من دھن۔ ابا میں نے خواب میں دیکھا تھا، ایک سفید چہرے والا، ایک نورانی جلوے والا آیا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا بیٹی تیرا باپ مکے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، تو یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے مکے میں پڑھا تھا، میں نے یہاں پڑھ لیا، اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، میں شفا یاب ہو گئی، میں ٹھیک ہو گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جو بھی ان کو دیکھتا تھا وہ ان کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا، جو بھی ان کو دیکھتا تھا وہ ان کا مستانہ ہو جایا کرتا تھا۔ ان کے جانی دشمن بھی اگر حضور کو دیکھتا تھا تو جان قربان کرنے کا اس کو دل چاہتا تھا حضور کے اوپر۔ تو یہ اپنے بچوں کو اقبال کی 3 باتوں کو یاد رکھنا۔ پہلی بات، اپنے بچوں کو اگر تمہیں مصطفیٰ کی محبت کو منتقل کرنا ہے ان کے سینوں میں تو اپنے بچوں کو درود و سلام پڑھنا سکھانا ہوگا۔ دوسری بات اقبال نے بتائی تھی کہ سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور تیسری بات اقبال نے بتائی تھی کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا حسن و جمال سکھاؤ، مصطفیٰ کا حسن و جمال بتاؤ۔ جب یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کے دل میں ڈال دو گے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے دل سے مصطفیٰ کی محبت کو نہیں نکال سکتی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔